واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظیم۔ میں آج اپنے پی ڈی ایم کے قائدین کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ اس عظیم سانحے پر آپ سے اظہار یکجہتی کروں۔ ہم سب کو یکساں صدمہ پہنچا ہے جب اس واقعے کا مجھے پتہ لگا تو میں نے پریس کانفرنس کی، واقعے کی شدید مذمت کی۔ اس کے بعد پھر سینٹ کا اجلاس تھا، اس اجلاس میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا۔ ہمارے ملک میں ایک عرصے سے گمنام قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہے۔ ہزارہ برادری پہلے بھی بہت زخم سہے ہیں، بہت برداشت کیا ہے، نقصان برداشت کیا ہے، اور کل یہ جو حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے اس سے مزید ان سمیت ہم سب صدمے سے دوچار ہیں۔ معلوم نہیں کہ ریاست کی رٹ کہاں ہے۔ آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو سلام بھی دے رہے تھے اور آپ سے اظہار یکجہتی بھی کر رہے تھے، اور ہمیں حکم بھی دیا کہ آپ لوگ جلدی پہنچیں۔ اور اس وفد میں پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر محترمہ مریم نواز صاحب بھی تشریف لا رہی ہے، ابھی وہ پہنچنے والی ہے، اور مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب، پرویز رشید صاحب، اور یہاں میرے ایم پی ایس بھی موجود ہے، اصغر علی ترین صاحب، میر یونس عزیز زہری صاحب، جمعیت کے ضلع کوئٹہ کے امیر مولانا عبدالرحمن صاحب۔ عزیز بھائیوں، جس طرح آپ نے زخم سہے ہیں اور شہادتیں پیش کی ہے، یہی واقعات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ یہاں 2017 کو مصدنگ میں مجھ پہ حملہ ہوا، میرے گاڑی کے اندر 3 جوان شہید ہوئے، میں خود زخمی ہوا، اور 26 کے قریب لوگ ہمارے شہید ہوئے، میرے گاڑی کے ارد گرد تھے، اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، جان لیوا حملے 3، اور اس میں بھی تقریباً 30-35 لوگ شہید ہوئے، سینکڑوں کے تعداد میں زخمی ہوئے۔ آج تک قاتلوں کا پتہ نہیں لگا، ماسٹر مائنڈ کون ہے، یہ منصوبے کہاں بنتے ہیں اور کیوں کر ایسا ہوتا ہے، اور پھر بات کرتے ہیں کہ جی یہاں سے داعش ہے۔ مجھے بھی یہی بتایا گیا، اور داعش آگے انڈیا ہے، انڈیا کا ہزارہ برادری سے کیا دشمنی،
یا جمعیت علماء اسلام سے کیا دشمنی؟ اس لیے اگر قاتل ظاہر نہ ہو، قاتل نامزد نہ ہو، تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ اس قتل میں، اس سازش میں ریاست ملوث ہے، یا ریاست قاتلوں کو بے نقاب کرے۔ ریاستی ادارے کس بیماری کا علاج ہے، کس درد کی دوا ہے، اور ریاست خود سوئی ہوئی ہے۔ میں اس بات پر زیادہ سیاست نہیں کرنا چاہتا، میں آج آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن دکھ ہوتا ہے، کہنا پڑتا ہے۔ پرائم منسٹر کو یہاں پہلے روز آنا چاہیے، آپ کی دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، لیکن اب تک نہیں پہنچے۔ اب تک قاتلوں کی نشاندہی نہیں، فرضی نام آ رہے ہیں، کون ہے کون نہیں۔ آپ بیٹھے یہاں، قاتلوں کو گرفتار کروائیں، ان کے ماسٹر پکڑیں۔ وہ کوئی زمین کے اندر سے تو یہاں نہیں آتے۔ مان لیا جائے، فرض کیا جائے کہ قاتل افغانستان سے آئے، قاتل کہیں اور علاقے سے آئے، جن کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے، یا کسی افغانستان کی یا کسی بھی ریاست کی، تو اسے بھی بے نقاب ہونا چاہیے۔ انڈیا کے ایجنٹ یہاں تقریب کاری کے لیے موجود رہتے ہیں، کہیں پکڑے بھی جاتے ہیں تو ان کو کوئی سزا نہیں ملتی، تو آگے ان کو جرأت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ہماری اور آپ کی حفاظت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں کس کو کہاں تک ڈھونڈ سکتا ہوں؟ میرے پاس کیا وسائل ہے؟ اس لیے آج ہم آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کل گزشتہ رات ہم بنوں میں ساتھ تھے، میں واپسی کا سفر کر رہا تھا تو ان کا فون آیا مجھے کہ آپ نے فوراً کوئٹہ جانا ہے۔ شیڈول میں بہت سارے پروگرام تھے، وہ ہم نے ملتوی کیے، اور مسلم لیگ نون کی قیادت بھی حاضر ہے، آپ کی خدمت میں ابھی حاضر ہونے والی ہے، مریم نواز صاحبہ، آپ ان کو بھی سنیں گے۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں آپ بھائیوں کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ یہ یکجہتی یہ چلے گا انشاءاللہ، اور جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے کوئی بھی خدمت ہمارے حوالے کی جائے گی، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ ویسے اپنے حد تک جو بھی جس طرح مسائل اٹھائے جاتے ہیں ہم اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ میں آپ کی دکھ میں شرکت کے ساتھ ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے توقع رکھوں گا کہ یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ جس گھر میں یہ صدمہ ہوتا ہے اسی کو پتہ ہے، جس برادری میں ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور ان کو غریق رحمت فرمائے۔ میں انہی کلمات پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔